بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ جہاں زیب مناس اور میرے ساتھ ہیں ساتھی ہوسٹ عبداللہ عالم زیب صاحب۔ آج کے ہمارے مہمان جناب قاسم خان سوری، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ دوستوں، معاشروں میں تبدیلی ایک دن میں رونما نہیں ہو جاتی، اس کے لیے صدیوں کی محنتیں درکار ہوتی ہیں۔ کل میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میرے ایک دوست برطانیہ میں موجود ہیں اور ہماری جب بھی بات ہوتی ہے میں انہیں یہی کہتا ہوں کہ آپ کے بچے جوان ہو گئے ہیں، آپ پاکستان شفٹ ہو جائیں۔ کل انہوں نے کہا جہاں زیب میں پاکستان شفٹ نہیں ہو رہا۔ سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کا حوالہ انہوں نے مجھے دیتے ہوئے کہا کہ وہ ویڈیو دیکھ لو جہاں معاشرتی اقدار اس لحاظ تک اس حد تک گر چکے ہوں، اس معاشرے میں نہیں آ سکتا۔ اور انہوں نے کل ہی کی بات بتائی، انہوں نے کہا کہ جب پاکستان میں ایک وکیل جج کو اس کے کورٹ میں کھڑے ہو کے گالیاں دے رہا تھا، دھمکیاں دے رہا تھا، تب میں اپنے بچے کو اسکول چھوڑنے گیا تو میں دیکھا آج صبح ہم دونوں باپ بیٹا لیٹ ہو گئے ہیں اور میرے بیٹے سے آگے 30 لڑکے کھڑے تھے۔ میں اسے باتوں میں آپ چھٹے اور 7ویں نمبر پہ لے گیا اور میں نے اسے کہا کہ بیٹا آپ لائن میں ان ہو جاؤ، تو میرا وہ 5 سال کا بیٹا مجھے کہتا ہے نو پاپا دیٹس دا چیٹنگ آف لائن، میں یہ چیٹنگ نہیں کر سکتا۔ اور میرا بیٹا میرا ہاتھ چھڑا کے وہ 30ویں نمبر پہ جا کے کھڑا ہوا۔ یہ ہے وہ معاشرتی تبدیلی جو معاشرے کے لحاظ سے اس میں آئی۔ میرا دوست کہتا ہے کہ میں 16 سال ہو گئے برطانوی معاشرے میں رہتے ہوئے، میرے اندر جو پاکستان کے اثرات سے وہ زائل نہیں ہو چکے، میں اپنی وہ اگلی نسل کو شفٹ کرنے جا رہا تھا، مگر میرا بیٹا یہ اس معاشرے میں پلا بڑا، اس کی وجہ سے ایسے ہوا ہے۔ تو کل ہی پاکستان میں ایک وکیل اپنے جج کو، جو عدالتیں انصاف عام غریب لوگوں کو مہیا کرتی ہیں اور جو انصاف کے پجاری ہیں، جو انصاف کا علم بلند کرنے والے ہیں، وہ وکیل کل جج کو گالیاں دے رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا۔ ہم بات کریں گے آج ہمارے ساتھ عمران خان کے بہت قریبی ساتھی، دھرنوں کے یار، اور اسپیشل جب دھرنے کے دنوں میں عمران خان صاحب کنٹینر پر اکیلے تھے تو ان دنوں صرف 2 چہرے کنٹینر پر نظر آتے تھے، ان میں ایک چہرہ جناب قاسم خان سوری کا تھا۔ السلام علیکم قاسم خان سوری صاحب، بہت مہربانی سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو حج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ آپ کا حج قبول فرمائے۔ کیسا رہا آپ کا حج؟ خیر مبارک، شکر الحمدللہ، بالکل صحیح رہا، بہت اچھا رہا۔ چلے ٹھیک ہے جی۔ جناب قاسم خان سوری صاحب، میں اور ہمارے دوست عبداللہ عالم زیب صاحب آپ سے بات چیت کریں گے اور ہم آپ سے پوچھیں گے کہ آپ ایک نوجوان سیاستدان ہیں، پاکستانی سیاست کو آپ کس ڈگر سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا دیکھتے ہیں مستقبل میں پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ آپ عمران خان صاحب کو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ آپ کیوں لگے اور آپ نے کیا تبدیلی دیکھی، آپ کو کیا اثرات نظر آئے عمران خان کی ذات میں تبدیلی کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے بلایا مجھے یہاں پہ۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ پولیٹکس جو 70 سال ہو گئے ہیں تقریباً بنے ہوئے، تو اس دوران جو بھی پولیٹکس ہوئی ہے اس میں جو میجر سیاسی پارٹیاں تھیں انہوں نے ہمیشہ نعرے لگائے۔ ایک نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا، پیپلز پارٹی نے 70s کے دور میں، اور مسلم لیگ کا یہ دعویٰ تھا کہ پاکستان بنانے والی ہماری جماعت ہے۔ لیکن بڑے افسوس سے میں کہنا پڑتا ہے کہ ان 70 سالوں میں پاکستان جو ہے وہ آگے آنے کے بجائے دنیا سے مقابلہ کرتا، اور ایک پہلی ویلفیئر اسلامک اسٹیٹ بنی تھی جو اسلام کے نام پر زمین کا ٹوٹا ہم نے حاصل کیا، پاکستان جس کا نام رکھا۔ لیکن ان 70 سالوں میں کہیں پہ بھی ہمیں وہ اسلامی قانون نظر نہیں آئے اس معاشرے کے اندر، اور جو آج آپ نے مثال دی ہے ہمارے لیے شرمناک مثال ہے کہ وہاں پہ معاشرے میں یہ چیزیں سچ اور انصاف اور برداشت نہیں سکھایا جاتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب نے بہت سی جماعتیں تھیں اس سے پہلے بھی، تحریک انصاف سے 20 سال پہلے جب تحریک انصاف کا آغاز کیا تو اس سے پہلے ان کا ایک کریکٹر رہ چکا تھا اسپورٹس مین کے حوالے سے بھی، جو سب سے زیادہ محنت کرتے تھے اپنے میدان میں، اور انہوں نے نہ والد کی وجہ سے اپنا نام کمایا، نہ سردار کے بیٹے تھے، نہ نواب کے، نہ کسی انڈسٹریلسٹ کے بیٹے تھے۔ تو اس حوالے سے ایک عام نوجوان جب ایک علم اٹھایا انہوں نے تحریک انصاف کا کہ معاشرے میں انصاف نہیں ہے اور انصاف کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کرتا، تو اس زمانے میں ہم بھی ینگ تھے اور پسند بھی تھے خان صاحب، تو اس زمانے میں 96 میں جوائن کی پی ٹی آئی، اور الحمدللہ آج فخر ہے مجھے اس بات پہ کہ ہم ایک ایسے نظام کی کوشش کر رہے ہیں جو برابری کی بنیاد پہ ہو، انصاف ہو، جس کے اندر امیر اور غریب کا فرق ختم ہو، اور معاشرے میں ایک نگاہ سے تمام لوگوں کو دیکھا جائے اور ہر ایک آدمی کو ایک جیسی اپرچونٹی دی جائے۔ کوشش کر رہے ہیں، شکر اللہ کا۔ بہت اچھا ہے، یہ تو آپ کا ایک مشن ہے، آپ کی ایک سوچ ہے جس پہ آپ کاربند ہیں۔ عمران خان صاحب، جب ہم
دیکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جب بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میرے آئیڈیل جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور میں ابو بکر اور عمر کا نظام پاکستان میں لے کے آؤں گا. ایک صوبے کی حکومت ملی انہوں نے اس میں کس حد تک وہ نظام امپلیمنٹ کیا, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو جب اقتدار پاکستان کا ملے گا تو آیا اس حوالے سے کوئی عملی اقدامات بھی کریں گے خان صاحب؟ بالکل. یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو آئیڈیل اسٹیٹ کا ہے وہ مدینہ کی ریاست کا تصور ہے, اور خان صاحب کی سوچ اور فکر میں یہی ہے کہ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک ایسا امن قائم کیا اور یہاں پر انصاف دیا لوگوں کو, پوری دنیا میں اس زمانے میں مثال بنائی ہے, اور کتنی تیزی سے اس کے بعد جو ہے وہ اسلام پھیلا, اور حضرت عمر کے دور میں سب سے زیادہ فتوات ہوئیں, اور تقریباً جو ہے وہ دنیا کے بہت زیادہ حصے جو ہے وہ فتح کیے. تو خان صاحب کا بھی یہی مشن ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پہ ملک بنا اس کو بھی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے, وہاں پہ بھی یتیموں کا, بیواؤں کا, مساکین کا بیت المال سے خرچہ پورا کیا جائے جس طرح پورے دنیا میں ہوتا ہے. تو یہ ایک سوچ ہے خان صاحب کی, اور اس کو الحمدللہ خیبر پختونخوا کی پہلی دفعہ حکومت ملی ہے, تو وہاں پر اپلائی کر رہے ہیں. آپ دیکھ لو وہاں پر جو ہے وہ سب سے پہلے جو پولیس کا نظام انہوں نے صحیح کیا. پولیس کا تصور پاکستان میں خوف پھیلانے کا تھا کہ آپ اسٹیشن چلے جاؤ تو آپ کو پتہ ہے آپ کو بغیر پیسے کے نہیں چھوڑیں گے, آپ پھنس جاؤ گے. تو آج الحمدللہ وہاں پہ پولیس کا نظام بہتر کیا ہے, ایجوکیشن کا نظام بہتر کیا ہے. یہ تو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ کے تعلقات اور جو ان کا منشور ہے, جو ان کا آئیڈیل ریاست ہے, اس حوالے سے آپ نے آگاہی دی. لیکن ابھی میرے خیال میں منہاج صاحب اگر ہم حال پہ تھوڑی سی بات کریں, جی ضرور. ایک تو مستقبل ہے, ایک ماضی ہے. ماضی تو ہمارے ہاتھ سے نکل چکا, مستقبل جو ہوگا دیکھا جائے گا. اب حال جو آپ کا تعلق بلوچستان سے ہے, آپ صوبائی صدر رہ چکے ہیں, ابھی جو بلوچستان کی حالیہ صورتحال ہے اس پہ اگر آپ تھوڑی سی ہمیں آگاہی دے دیں. اب دیکھتے ہیں ہم بلوچستان میں بعض قبائل کے اوپر لوگ جو ہے نا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ باغی ہو گئے ہیں یا انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہے. اگر ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ایک عرصے سے یہی قبائل ہمارے سرحدوں کے محافظ تھے, آج انہوں نے بندوقیں اٹھائی ہیں. تو اس کی آپ کیا وجہ سمجھتے ہیں؟ کیا ان کو حق نہیں دیا گیا؟ ان کو جو ان کے حقوق تھے ایک صوبائی سطح پہ, یا ان کو ایک علاقائی یا ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ان کو حقوق نہیں دے گئے, یا ان کو محروم کیا گیا, یا انہوں نے کس وجہ سے یہ اس طرح یہ باتیں ہوئی؟ بالکل. میرا تعلق بلوچستان سے ہے, اور بلوچستان جو ہے وہ پاکستان کا مناج صاحب 44% رقبے کے حساب سے سب سے بڑا رقبے کے حساب سے وہ ہے, اور صرف 5 یا 4% آبادی ہے اس کے اندر. تو یہ 70 سالوں میں تقریباً کوئی 6-7 دفعہ فوجی آپریشن ہو چکے ہیں بلوچستان میں, اور بلوچستان میں جو ریسورسز ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ پورا پاکستان بہت زبردست طریقے سے چلا سکتا ہے. صرف بلوچستان جو اس کے اندر معدنی وسائل ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ گیس سب سے پہلے نکلی, اور وہ جو ہے پنجاب کے کارخانوں تک پہنچ گئی, پنجاب کے بڑے شہروں تک پہنچ گئی. لیکن کوئٹہ میں 80s میں گیس آئی بہت عرصے کے بعد. کوئٹہ جو دارالحکومت تھا, کوئٹہ آج بھی میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئٹہ ایئرپورٹ کے ارد گرد جو کچی چھوٹی گاؤں ہیں جو وہاں پہ آج تک گیس نہیں ہے. تو جس صوبے سے ایک چیز نکلتی ہو اور اس صوبے کی عوام ہی اس سے محروم ہو, پھر وہاں پر آپ اگر آپ کا جانا ہو کوئٹہ بلوچستان تو آپ دیکھو گے کہ بہت زیادہ پسماندگی ہے. وہاں پہ ایجوکیشن کی طرف توجہ نہیں دی گئی, وہاں پر ہیلتھ کے کوئی اس طرح کے انتظامات نہیں ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ روڈز اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح دوسرے صوبوں میں ہیں. تو بہت پیچھے ہے بلوچستان, اور ہمیشہ جو بھی اقتدار میں آیا انہوں نے بلوچستان کی عوام سے آ کے معافی مانگی کہ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں جی, ہم یہ کریں گے, بڑے بڑے دعوے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام کسی بھی گورنمنٹ نے نہیں کیا, چاہے وہ فوجی دور ہو, دور حکومت ہو, یا وہ سویلین گورنمنٹ ہو. تو اس حوالے سے بہت بیکورڈ ہے بلوچستان. بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ بالکل پیور پاکستانی ہیں, پاکستان سے محبت کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ان کا بھی دل جلتا ہے جب وہ کراچی جاتے ہیں, لاہور جاتے ہیں, اسلام آباد جاتے ہیں. نہیں کر سکتے نا جی, یہ تو ہمیں رائٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کے یہاں سے بیٹھ کے فتویٰ جاری کر دیں وہ پاکستانی نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ جو احساس محرومی, اب آپ پنجاب کو ڈیٹیل میں جا کے دیکھیں تو آپ کو حالات میں امید کرتا ہوں مختلف نظر نہیں آئیں گے. پنجاب کیونکہ صرف لاہور کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے, یہ چیزیں نہیں ہے. اصل چیز ہے کہ
آپ کا جو کوٹا بھی ہوتا ہے بلوچستان کا جو اسلام آباد کے وفاق کے اس میں بھی نہیں لوگوں کو لیا جاتا، جو ان کا بنیادی حق ہے وہ اتنے آگے نہیں ہیں تعلیمی حوالے سے. پھر آپ کو پتہ ہے فوج میں اتنا ان کو نہیں پہلے لایا گیا، اپروچ نہیں کی گئی اس طرح. اب کچھ عرصے سے ہے لیکن وہ مین اسٹریم میں لوگوں میں نہیں ہے. وہ آپ جو جائیں گے نا تو آبادی کے حساب سے بھی کم ہے، فنڈز اس کو کم ملتے ہیں. اور جو ہمیشہ سے وفاق میں جو حکومت بنی ہے اس نے کالونی کی طرح ڈیل کیا ہے. انہوں نے چند نوابوں سرداروں سے ڈیل کر کے ان کو رسپانسبلٹی دے دی، خود کبھی بھی نہیں رسپانسبلٹی لی. اور آپ کو پتہ ہے ابھی بھی پنجاب سے ہمارے وزیر اعظم ہیں، وہ سی پیک ہے. سب سے زیادہ گوادر کے لوگ، بلوچستان کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہمارے پاس آئے گا، گوادر ہمارے اس میں ہے. لیکن بدقسمتی آپ دیکھیں جو پہلے ہی جو منصوبہ بن رہا ہے وہ لاہور میں بن رہا ہے. لاہور کا گوادر سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہاں پہ اورنج ٹرین 200 ارب روپے کی جی سی پیک کے پیسوں سے بن رہی ہے. گوادر میں آج بھی مچھیرا بیچارہ جو ہے وہاں پہ پینے کا پانی اس کو نہیں ہے. سر گوادر میں برا حال ہے گوادر کا. گوادر میں تو لوگ کہتے ہیں جی ڈیولپمنٹ ہی نہیں شروع ہوئی. گوادر بھی نہیں ہے جی. پورٹ ہے جس پہ سارا بزنس کیا جا رہا ہے، جس کے نام پہ سارا کچھ کمایا جا رہا ہے. وہاں تو کہتے ہیں جی ابھی تو ایک اینٹ بھی نہیں لگی. تو ابھی یہی ہمارا بڑی سب سے بڑی جو تھی پریشانی بھی یہی ہے بلوچستان کی عوام کو کہ ایک انہیں اپرچونٹی نظر آ رہی تھی. وہ بھی چائنا اپنے پسماندہ علاقے کو اوپر کرنے کے لیے پیسہ پاکستان میں لگا رہا تھا، سی پیک کی روڈ بنا رہا تھا. تو وہ سمجھ رہے تھے مغربی روٹ کا بھی پہلے تھا کہ شارٹیسٹ روٹ جو ہوگا وہ خیبر پختونخوا کے شروع سے نکل کے ڈیرہ اسماعیل خان، جوگ، کوئٹہ اور پھر یہ آگے جائے گا. لیکن جو افتتاح کیا آ کے وزیر اعظم صاحب نے جوگ میں، تو ہمیں شرم آتی ہے بلوچستان کے نیشنلسٹ پارٹیوں کے لیڈرز کو جو نواز شریف کے ساتھ کھڑے تھے اور ہمیں بیوقوف بنا رہے تھے بلوچستان کے عوام کو بھی کہ جی بالکل یہ روڈ، وہ بعد میں پتہ چلا وہ روڈ نیشنل ہائی وے کا روڈ ہے، وہ سی پیک کے انڈر ہی نہیں آتا. وہ ایشین بینک کا 4 سال سے پرانا فنڈ تھا، وہ اس روڈ پہ لگانا تھا. تو یہ اس طرح دھوکہ دینا. اور پھر ابھی آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی بھی وزیر اعلیٰ جو پی ٹی آئی سے جن کا تعلق ہے، انہوں نے برملا کہا ہے کہ مجھ سے خود چائنی سفیر آ کے ملا ہے. اس نے کہا ہے ہمارے جو ہے وہ سی پیک کے معاہدے میں کوئی مغربی روٹ کا ذکر ہی نہیں ہے. آپ کے احسن اقبال صاحب اسمبلی میں کہتے ہیں کہ ہے پورا سیشن اس پہ بلایا گیا، اپوزیشن جماعتیں بیٹھی، تسلیاں دی، لیکن حقیقت میں کچھ اور ہے. تو جب اس طرح کیا جائے گا چھوٹے صوبوں کے ساتھ تو آپ مجھے بتائیں احساسی محرومی کیوں نہیں بڑھے گا؟ وہاں کا نوجوان تو ڈیسپریٹ ہوگا اور اس کا فائدہ جو ہے وہ انڈیا اٹھاتا ہے، دوسرے ملک اٹھاتے ہیں، ہمارے دشمن ملک اٹھاتے ہیں. اس حوالے سے ظاہر بات ہے آپ دیکھ رہے ہیں، آپ سمجھ بھی رہے ہیں بلوچستان کی محرومی کو اور لوگوں کی مجبوری کو. اس حوالے سے پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ کیا پالیسی ہے، اندرونی جو صوبائی پالیسی ہے؟ مثلا آپ صوبائی ایک رہنما ہیں، آپ نے کیا پالیسی بنائی ہے؟ مثلا اگر خدا کرے اگلے الیکشن میں آپ جیت جائیں تو آپ اس مسئلے کو کیسے حل کریں گے؟ دیکھیں ہمارا شروع سے اسٹانس رہا ہے کہ کسی چیز کا حل جو ہے وہ فوج نہیں کر سکتی. ہمیشہ ٹیبل ٹاک ہوتا ہے. جو بھی بڑے دنیا کے مسئلے حل ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے ہوتے ہیں، وہ بصیرت اس میں دکھانی پڑتی ہے. تو سب سے پہلے یہ جو فوجی آپریشنز ہیں یہ بند ہونے چاہیے اس بلوچستان کے اندر بھی جو ہوئے ہیں. اور ان لوگوں سے پاکستانی ہیں، دیکھیں اگر وہ کچھ مانگ رہے ہیں، وہ اپنا حق اگر مانگ رہے ہیں تو آپ کو کیا تکلیف ہے دینے میں؟ بلوچستانی سے جو چیزیں نکل رہی ہیں آپ ان کے اختیار تو دیں انہیں کم از کم. تو جب آپ کی چیز ہی پہ آپ کا اختیار نہیں ہوگا تو پھر کیا کریں گے لوگ؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا انسٹانس ہے کہ بلوچستان کو اسپیشل 10 سالوں تک بجٹ دینا چاہیے، اس کو دوسرے ملک کے برابر میں لانا چاہیے. یہاں پہ ایجوکیشن کا سسٹم کرنا چاہیے. پانی بہت کم ہے بعض علاقوں میں، پانی کے ڈیمز بننے چاہیے، بڑے بڑے روڈز ڈیولپمنٹس ہونی چاہیے. تو اس طرح جا کے مطمئن ہوں گے، انہیں پتہ چلے گا کہ یہاں پہ بھی کچھ لگ رہا ہے، ہمارے اوپر انسانوں پہ پیسہ لگ رہا ہے. سوری صاحب ایک چیز اور ہے، ابھی تقریباً کچھ عرصہ پہلے 14 اگست میں ہم نے آزادی کا جشن منایا، اس کے بعد 15 کو انڈیا نے منایا. تو انڈین جو وزیر اعظم ہے مودی صاحب، انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بلوچستان سے اور گلگت بلتستان سے کالیں آئی ہے اور ان لوگوں نے میرا شکریہ ادا کیا. تو اس بات میں کیا یعنی ان کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب اس میں وہ تو ایڈوانٹیج لیں گے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے دشمن ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کون سا کمزور ایریا ہے یا کہاں پہ پاکستان کے کرتے درتے توجہ نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ کریٹیکل جگہ ہے سب سے جو ہے آج کل سی پیک کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے بارڈر لگتے ہیں بلوچستان کے ایران کے ساتھ. تو ایران سے ہندوستان کے بہت اچھے ریلیشن ہیں. افغانستان میں
آپ کو پتہ ہے اس ٹائم انڈیا بہت زیادہ انویسٹ کر رہا ہے, اس کے جو ہے قومی اسمبلی پوری انہوں نے بنا کر دی ہے ابھی نئی جو وہاں پہ جو بنایا ہے کابل میں عمارت, اور وہاں پہ تقریباً 27 سے 28 جو ہے ان کے وہاں پہ ہر شہر کے اندر ان کے وہ بنے ہوئے ہیں, کونسلیٹ بنے ہوئے ہیں. تو وہ کیا کر رہے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہے وہ یہی ابھار رہے ہیں جو بلوچستان میں اور جو خیبر پختونخوا کے اندر لوگوں کو بیچتے ہیں, وہاں پہ حالات خراب کرتے ہیں. آپ کی بات سے ایک بڑا سوال نکلتا ہے کہ جو دشمن ہے وہ تو اسی طاق میں رہتا ہے نا کہ کمزوری میرے دشمن کی کمزوری کیا ہے. انڈیا ہمیں اپنا دشمن سمجھتا ہے, اور ہمارا جو نوجوان ہے جب وہ ناامیدی کی دلدل میں پھنستا ہے تو انڈیا والے اسے ابھارتے ہیں, اور انڈیا جو اپنے پھر ذرائع استعمال کرتا ہے وہ ایران کے تھرو استعمال کرتا ہے, وہ ایران کے راستے سے آتا ہے یا افغانستان کے راستے سے وہ بلوچستان میں مداخلت کرتا ہے. اور برآمدات کا جیسے ابھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم اسے دیں گے یہاں پہ اپنے پاس سیاسی پناہ دیں گے, اور اسے ہم اسے ایک ایز اے حکومت کے طور پہ ہم ڈیل کریں گے. تو جو ہمارے رہنما ہے سر, ہمارا سوال یہ بنتا ہے کہ جو ہمارے رہنما ہیں جیسے آپ یوتھ ہیں اور نئی جو نسل ہے وہ کیوں نہیں اس ایشو کو ہائی لائٹ کرتے, اسے سلیپنگ سیل میں کیوں پھینک دیتے ہیں, کچھ دن ہوتے ہیں اس میں ہم شور شرابہ کرتے ہیں پھر ہم بھول جاتے ہیں. ہم کنٹینیوز کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت ہے جس نے حالات خراب ہوتے ہوئے بھی ہمیشہ پاکستان زندہ باد کے وہاں پہ نعرے لگائے ہیں, پاکستان کے فلیگ کو ہمیشہ اوپر رکھا ہے. اور آپ نے دیکھا 2012 میں جب حالات بہت خراب تھے اس دن بھی 6 لوگ شہید ہوئے تھے کوئٹہ شہر میں ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے. خان صاحب کوئٹہ آئے, پوری قیادت آئی, اور کوئٹہ کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کیا. تو لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ ہیں, وہ اپنے ملک کو خراب ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے. یہ تو کچھ پرسنٹ, میرا خیال 1% بھی نہیں ہوں گے شرپسند, آپ کو پتہ ہے جو شر پھیلانے کے لیے کرتے ہیں. عام نوجوان تو پاکستان کے ساتھ ہے اور وہ پاکستان کو پسند کرتا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہمیں بھی کھانے کو کچھ ملے, ہمیں روزگار ملے, ہمارے علاقے میں بھی فیکٹریاں ہوں, ہمارے علاقے کے اندر بھی جو ہے وہ اچھے ہاسپٹلز ہوں, انسانوں پہ پیسہ لگے, اور دوسرے علاقوں کی طرح یہاں پہ بھی کچھ ترقی کے آثار نظر آئیں. تو اس حوالے سے چند % لوگ ہیں جو وہ بہک جاتے ہیں, آپ سمجھیں, اور وہ ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں, اس طرح کے کام کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ ایک سوال جو بیرونی مداخلت کو یاد دلائے, تو ایران کو اکثر ہم دیکھتے ہیں بلوچستان کے راستے سے وہ پاکستان میں کچھ یعنی تخریب کاری میں ملوث رہا ہے, پہلے بھی اور کل بھی اس طرح کا ایک واقعہ جو ایک موسوی جو کراچی میں گرفتار ہوا ہے. حالانکہ دیکھیں تو وہ اس ایک حد تک پہنچ چکا تھا, وزیر اعلیٰ تک اس کی رسائی ہو گئی تھی, پولیس کا ٹرانسلیٹر تھا جی. ہاں دیکھیں بات یہ اس حوالے سے یہاں پہ بلوچستان کی حکومت کی کمزوری ہے یہاں پہ, یا یہ جو سیکیورٹی جو ادارے ہیں ہمارے بارڈر پہ اس کا کوئی عمل دخل ہے, یہ کیا وجہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ ہماری بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ سیاسی اس ٹائم جو ہے ایک جمہوری حکومت آپ کہہ دو کہ چاہے وہ دھاندلی کے ذریعے آئی ہے جو بھی ہے, اس کا کوئی ہمارے پاکستان کا وزیر خارجہ نہیں ہے, پرماننٹ وزیر خارجہ نہیں ہے. آپ دیکھیں اتنی کریٹیکل سچویشن ہے اس ٹائم ملک کی, ہندوستان ایک طرف سے آپ کے اوپر اٹیک کر رہا ہے, ہاں کہتا ہے سرجیکل اسٹرائک کیا ہم نے, اور آپ دنیا میں بتانے کے لیے اپنا موقف آپ کے پاس بندہ ہی نہیں ہے. تو جس ملک کی وزیر خارجہ ہی نہیں ہوگا, جس کی پالیسی نہیں ہوگی, اسلامی برادر ملک ہے ہمارا ایران, وہ ہمیں گیس دینا چاہتا ہے, آپ پریشر میں آ جاتے ہو امریکہ کے, آپ گیس پائپ لائن چھوڑ دیتے ہو, وہ آپ کو بجلی دینا چاہتا ہے, وہ آپ سے تعلقات صحیح کرنا چاہتا ہے, جب آپ کی ایک لائن ہی نہیں ہے اپنے ہمسایوں کے ساتھ. آپ اس ٹائم افغانستان سے آپ لڑے ہوئے, وہ 30 سال آپ نے پالا ان لوگوں کو, ان پہ وہ کیا, آج وہ آپ سے ناراض ہیں. آپ ہندوستان سے آپ کی حالات صحیح نہیں ہے, آپ ایران کو بھی آپ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہو, تو آپ جاؤ گے کہاں؟ لیکن دنیا میں کبھی بھی آپ اپنے ہمسائے کو نہیں بدل سکتے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ہمسائے سے ریلیشن اچھے رکھنے ہوتے ہیں. جب آپ اس طرح کے ریلیشن رکھو گے تو وہاں پہ وہ بھی 4 بار بنا رہے, وہ بھی ایک اپنی بندرگاہ کو ڈیولپ کرنے کے چکر میں ہے, وہاں پہ انڈیا جو ہے انویسٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ. آپ اس کو شک سمجھتے ہیں جو ابھی انڈیا کے ہم نے پکڑا گیا ہے, وہ پکڑا گیا ہے باقاعدہ, اس نے انٹرویو اپنا دیا, وہاں کا وہ نیوی کا بندہ تھا, اور جی ہاں بالکل. میں آپ کو یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جب تک وزیر خارجہ نہیں ہوگا, جب کس طرح ٹاک کرو گے آپ کسی کے ساتھ؟ یہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں اس کے اندر. اور آپ کے اندر کیسے, جب آپ افغانستان آپ پہ الزام لگاتا ہے کہ آپ مداخلت کرتے ہو پاکستان کو, پاکستان اس ٹائم جو ہے وہ بالکل پھنسا ہوا ہے اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامی کی وجہ سے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کو ریویو کرنی چاہیے اپنی خارجہ پالیسی,
جی اور ہمسایوں کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن لیتے ہیں. بنانے جی قاسم خان سوری صاحب نے ایک بہت اچھا نقطہ اٹھایا. میاں صاحب کو یہ سوچنا چاہیے, ہمارے حکمرانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ 3.5 سال گزر گئے, ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. یہ خارجہ پالیسی کی ناکامی ہے کہ آج ایران بھی ہم شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں, اور افغانستان کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ہمارا جو انڈیا کے ساتھ بارڈر وہ پہلے ہی غیر محفوظ ہے, اور ہم نے اپنے مزید 2 بارڈر جو ہیں وہ غیر محفوظ کر لیے ہیں. یہ ہماری خارجہ پالیسی کی بہت بڑی بدقسمتی ہے. یہاں پہ لیتے ہیں ایک بریک کے بعد آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی ہم بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے اپنی خارجہ پالیسی کی ناکامیوں کی, اور یہاں پہ ایک بات یہاں قابل فہم ہے کہ ہمارے ساتھ آج بلوچستان کے ایک نوجوان سیاستدان موجود ہیں. ہم ان سے بات کریں گے اور مختلف موضوعات میں ہم بات کریں. بلوچستان پاکستان کا 44% بنتا ہے کل پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ. پاکستان کے معدنیات کے ہم اگر بات کریں پاکستان کی گیس تو بلوچستان سے, پاکستان اگر ہم تیل کی بات کریں تو بلوچستان سے, اگر ہم قدرتی ذخائر کی بات کریں تو بلوچستان سے, معدنیات کی بات کریں تو بلوچستان سے. تو بلوچستان میں احساس محرومی کیوں بڑھتا جا رہا ہے, اور بلوچستان کے اندر جو اندرونی شورش برپا ہے اس کی کیا ریزن ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں, اس کے پیچھے کون سی طاقتیں, مخفی طاقتیں جو اپنا کام کر رہی ہیں, اور ہمارے سیکورٹی ادارے, ہماری حکومتیں جو ہیں وہ سوئی ہوئی ہیں. نوجوان جو بلوچستان کا ہمارا پاکستان سے وفاق سے متنفر ہو رہا ہے, اس کی کیا وجوہات ہیں. قاسم خان سوری صاحب, ہمیں ایک سب سے بڑا جو ہمیں انٹرنیشنلی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے وہ ایشو ہے بلوچستان میں جو شیعہ سنی فسادات ہیں. اور سال ہوتے ہیں, ابھی محرم ابھی تک تو الحمدللہ جو رپورٹس آ رہی ہیں بڑا پراپر گزر گیا ہے, لیکن اس کے پیچھے مختلف کانسپریسیز ہیں. کچھ کہتے ہیں جی کہ ایران اپنے مفادات حاصل کرنے کے لیے اس ساری گیم میں انوالو ہے. کچھ کہتے ہیں جی کہ انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ کرتا ہے, اور کچھ کہتے ہیں جی پاکستان کی اپنی مذہبی تنظیمیں اس میں انوالو ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے اور وہاں پہ پلے بڑھے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کون ہے, کون سا دشمن ہے, کو آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل. دیکھیں یہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل ایشو ہے شیعہ سنی کا. عراق میں اسی طرح تھا, کتنے دھماکے ہوئے, کتنے لوگ آپس میں لڑے. شام میں اسی طرح تھا, مصر میں اسی طرح ہے, اور ابھی تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو ایران جو ہے آپ کو پتہ ہے سب سے بڑی اسٹیٹ ہے شیعہ اس کی مسلک کی. تو بلوچستان نیبر کنٹری ہے, بالکل ساتھ صوبہ ہے ہمارا. انسانیت آپ کو پتہ ہے درس دیتی ہے اسلام انسانیت کا, اور وہ نہیں چاہتے ہم کہ آپس میں اتحاد ہونا چاہیے. اور اس کے باوجود عام عوام نہیں لڑتی وہاں پہ, لیکن اس طرح کے عناصر جو اپنے عزائم حاصل کرنے کے لیے, آپس میں پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے, آپس میں انتشار پھیلانے کے لیے اس طرح کے کام کر رہے ہیں کہ معصوم لوگوں کی, چاہے وہ اہل سنی ہو یا اہل وہ شیعہ ہو, ہے تو انسان, ان کے بھی ماں باپ ہیں, ان کے بھی بچے ہیں. تو اس طرح بے دردی کے ساتھ کسی کو میں سمجھتا ہوں کہ مارنا وہ انسانیت کا قتل ہے, اور کوئی انسان تو نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ کی جو ایک وہاں پہ ایز اے سیاسی رہنما ہیں, آپ کل لوگ آپ سے پوچھیں گے اس مسئلے کا, آپ سے حل مانگیں گے انشاءاللہ جب آپ اقتدار میں آئیں گے. اور ہم تو جب آپ کو ہم نے انوائٹ کیا تو میں عبداللہ عالم زیب صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ہم بلوچستان کے فیوچر جو ایک سیاسی پلر کے ساتھ انشاءاللہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. تو ہم تو آپ کو ایک اچھے فیوچر میں ایک اچھا رول میں دیکھ رہے ہیں آپ بلوچستان میں. تو جب بلوچستان کے عوام آپ سے پوچھیں گے کہ سر جی اس مسئلے کا حل کریں, تو آپ کیا سمجھیں گے, آپ کس کو, ایک کسی نے کسی کو تو مجرم ٹھہرانا ہوگا, آپ کیا سمجھتے ہیں نظر میں مجرم کون ہے؟ میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی عوام آپس میں نہیں لڑ رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ ایک دوسرے کے پاس بڑے رسپیکٹ دیتے ہیں, ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں, ملنا ہے, سب کچھ ہے. یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے, پوری دنیا میں جو ہے وہ فرقہ آپس میں لڑانے کا ایک سازش ہے, مسلمانوں کو کمزور کرنے کی سازش ہے, اور یہ آپ کو جو کفار ہیں وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں. اب یہ عراق میں کیوں اس طرح ہوا, شام میں اس طرح کیوں ہو رہا ہے, آپ دوسرے علاقوں میں آپ دیکھ لیں, یمن میں ہے, ہوتی ٹرائب ہے, وہ بھی اہل تشیع ہے, وہاں پہ بھی لڑائی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اتحاد کی طرف جانا چاہیے. ہمارے جو بڑے ہیں ان کو بیٹھ کر ایک سنجیدہ انداز سے ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کے اقدامات نہیں کرنے چاہیے. جب یہاں سے اہل تشیع بھی کرتے ہیں, ادھر سے وہ بھی کرتے ہیں, تو بلوچستان اس ٹائم وہ جو ہے وہ میدان جنگ بنا ہوا ہے, فرنٹ لائن پہ بنا ہوا ہے. اور یہ بڑی ہماری بدقسمتی ہے کہ اس سے جو ہے وہ ایک عام عوام جو ہے وہ بیچارے بے روزگار ہو رہے ہیں, بیوہ ہو رہی ہیں, عورتیں یتیم ہو رہے ہیں, مائیں رو رہی ہیں, ان کی اولاد جوان, ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں. تو یہ بڑی دردناک سٹوری ہے, اور اس کو صرف اور صرف جب ہو سکتا ہے جب آپ کی عدالتوں میں انصاف ملے,
جب آپ کے مجرم پکڑے جائیں تو انہیں سزا ملے. یہ نہ ہو کہ ایک وکیل جو ہے جج کو خوفزدہ کر دے, جج چلا جائے. اس طرح جب ملک سے آپ کے لوگ فیصلہ کرتے ہوئے گھبرائیں, خوف کے عالم میں آ جائیں, تو پھر کہاں وہ انصاف کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا سوری صاحب نے کہا کہ ہمیں اتحاد اور اسلام ہمیں سلامتی کا درس دے رہا ہے, کیونکہ اسلام بیسیکلی یہ سلامتی سے ماخوذ ہے, عربی کا لفظ ہے. جی ہاں بالکل. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی ہمیں تعلیمات دی ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر مسلمان محفوظ ہوں. لیکن یہ جو ایشو چل رہا ہے شیعہ سنی کا, اس پہ میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, اپنا ایک خیال ہے, جو شاید آپ اس سے اختلاف کریں یا کوئی ہمارے ناظرین اس سے اختلاف کریں. ابھی تک جو ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہے, جو ہمارے پاس سامنے حقائق آئے ہیں, اس سے ہمیں مجھے تو یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ دیکھیں کچھ ممالک ایسے ہیں جو روز اول سے ہمارے دشمن ہیں, جیسے انڈیا وہ ایک تعصب سے بھرا ہوا ملک ہے, جہاں پہ ہندو ایک متعصبانہ حکومت ہے, جو صرف پاکستان کو نہیں اپنے انڈیا میں جو اقلیتوں کے ساتھ ان کا سلوک ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اسی طرح امریکہ ہے, اسے تو اسلام کی نام سے جو ہے نا نفرت ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, چاہے مصر میں ہو, چاہے کہیں پہ بھی ہو. اسی لیے جہاں کہیں بھی جس ملک میں ہم دیکھتے ہیں, مصر میں ایک جمہوری اقتدار مرسی کا ہے, اس نے سب کچھ اڑا دیا, یعنی اس کو تو اسلام سے نفرت ہے, اور انڈیا کو ہم سے نفرت ہے پاکستانیوں سے. اب کچھ ایسے ممالک ہیں جن کو ہم نے خود اپنے سے بدظن کیا ہے, اور وہ جس طرح سوری صاحب نے کہا, میں 100% ان سے متفق ہوں کہ وہ ہماری خارجہ پالیسی کی وجہ سے ہم ناکامی ہے. افغانستان کو ہم نے 35 سال اپنے پاس جگہ دی, اتنی عزت دی, روس کی لڑائی میں ہم نے ان کا بھرپور ساتھ دیا. اب آخر میں جب وقت آیا انہیں عزت دینے کا, تو ہم نے ان کو ذلت سے دوچار کیا. اب یہی افغانی لوگ انڈیا کے پاس نہیں جائیں گے, ایران کے پاس نہیں جائیں گے, تو کس کے پاس جائیں گے؟ اسی طرح دیکھیں یمن میں فوجی بغاوت ہوئی, خلیج کے ممالک نے ہم سے فوج مانگی, ہم نے چلے ایک مجبوری تھی ہماری, لیکن مجبوری کو ایک سائڈ پہ ہم نے ایک عذر بھی اپنا جو ایک پیش کرنے کا طریقہ تھا وہ ہم نہ کر سکے, کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے, جس کی وجہ سے آج خلیج کے تمام ممالک ہم سے بدظن ہیں. ایون کہ سعودیہ جو ہمارے ایک دوست, روز اول سے ہمارا ایک دوست ملک رہا ہے, وہ بھی ہم سے ابھی کچھ نالاں ہے. اور اسی طرح امارات نے مودی کو جو مندر کی جگہ دی ہے وہ بھی پاکستان کی ضد میں آ کے دی. دیکھیں یہی بات چیزیں ہیں نا, آپس میں دیکھیں ہمیں اتفاق کرنا چاہیے. اور جس طرح انہوں نے بھی بڑا ڈیٹیل سے بتایا نا, تو یہ ساری چیزوں کو جب آپ دیکھتے ہوئے, آپ کا دشمن تو یہی چاہتا ہے کہ آپ کو کمزور کرے کسی طرح. ضرب عضب چل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر, اور بڑی کامیابی کے ساتھ. وہاں پہ کتنے طالبان کے گروپ بن گئے تھے جو طالبان کا نام تھا, اور ان کو سپورٹ جو ہے وہ ہمارے دشمن کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک انٹرنل ہمیں ایک ایسی جمہوریت کی طرف ہم نہیں جائیں گے جہاں پہ پیسوں کے ذریعے آپ عدلیہ کو خرید لو, آپ جو الیکشن کمیشن کو خرید لو, اور آپ اقتدار میں کے ایوانوں میں بیٹھ جاؤ آ کے, تو یہ تو کوئی جمہوریت نہیں ہوئی. جب تک عوام کی جو ووٹ ڈالا گیا ہے وہ واقعی میں اسی کا کاؤنٹ ہو. تو اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف پوری جدوجہد کر رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا, اویئرنیس دی پورے پاکستان میں کہ کس طرح یہ جو ہے ایک عام آدمی کو روکتے ہیں اسمبلی کے اندر آنے کے لیے, ایک عام نوجوان کو, ایک عام فیملی سے. کس طرح پاکستان کے اندر یہ جو خاندانوں کی حکومت بن چکی ہے, چاہے وہ پارٹیاں ہوں, انہوں نے آپس میں ڈیل کی ہوتی ہے. یہ اس ملک میں سسٹم کو تبدیل کرنے کی طرف نہیں لے جانا چاہتے, پاکستان کو دن بہ دن مقروض کرتے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں, نیب کی رپورٹ ہے کہ 12 ارب روپے کی روزانہ پاکستان میں کرپشن ہوتی ہے, اور 6 ارب روزانہ ہم مقروض ہوتے جا رہے ہیں. یہ ان کے اپنے اداروں کی ہے. یہ بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑتے, بڑے بڑے چور ایوانوں میں ہیں, چھوٹے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں ٹیکس لیتے نہیں ہیں, یہ بجلی ہمارے ملک میں یہ نہیں بناتے, جھوٹ بولتے ہیں. نندی پور کا پروجیکٹ دیکھ لو, اربوں روپے کی کرپشن اس میں نکلی ہے. اب انہوں نے جو یہ اورنج ٹرین کا تھا, وہ اس کے انجینئرز کہہ رہے ہیں ہم تو تنگ آ گئے ہیں, انہوں نے پہلے ہمیں کچھ اور دکھایا, روٹ چینج کرایا. تو اس طرح جب یہ ملک کے ساتھ کھیلیں گے, جس طرح یہ بھی پی ٹی وی کو اور یہ ریڈیو سٹیشنز کو اور یہ گروی رکھوا رہے ہیں, یہ کس طرح کا انہوں نے اپنا دکھانا ہے کہ اتنے ارب ڈالر کا اثاثہ ہو گیا پاکستان میں جھوٹ بول کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو ہے وہ جس آنچ پہ پہنچ چکا ہے پاکستان, اور تحریک انصاف نے
تاریخ کو جو ہے وہ 30 تک آپ نے جو ڈیڈ لاک دیا کرنے کا، تو انشاءاللہ ہم بہت پر امید ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس طرح کی حکومت کو بھی نہیں چلنے دیں گے جو جمہوریت کے نام پر بیٹھ کے لوگوں کا یہاں پہ انشاءاللہ مستقبل ان کا ہے. ہمیں نظر بھی آ رہا ہے پاکستان کی جو صورتحال ہے، انشاءاللہ پی ٹی آئی کا مستقبل ہے. لیکن ایک چیز میں یہ تھوڑی سی بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں، میری بات آدھی رہ گئی تھی. کچھ ممالک تو ہمارے دشمن ہیں، کچھ کو ہم نے خود اپنے سے بدظن کیا. دشمن تو میں نہیں کہہ سکتا، افغانستان اب بھی ہمارے ساتھ ہے. خدا نخواستہ اگر انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہو جائے تو دیکھنا افغانستان ہمارا ساتھ دے گا، اور ایسے اس نے کیا ہے. تھوڑی سی جو خام خیالی ہے یہ، نہیں خام خیالی نہیں ہے، وہ تھوڑی سی چپکلش ہے ضرور، لیکن اس حد تک بھی نہیں ہے کہ وہ. اسی طرح دیگر جو ممالک ہیں، اور کچھ ممالک ایسے ہیں جو ہمارے لیے آستین کے سانپ بنے ہوئے ہیں. مثلا ایران ہے. ایران کو جب بھی موقع ملا ہے اس نے ہمیں سانپ کی طرح ڈسا ہے. اور جو میرے ذہن میں جو حقائق ہیں، جو میں نے دیکھے ہیں، جو میں نے مشاہدہ کیا، اس حد تک میں بات کر رہا ہوں. کوئی دشمنی نہیں ہے میری ایران کے ساتھ، نہ میں فرقہ واریت کو جو ہے نا وہ ہوا، لیکن ایک حقیقت جو میرے سامنے اس کے تحت میں بات کر رہا ہوں کہ جب بھی ایران کو موقع ملا ہے اس نے ہمیں ڈسا ہے. ابھی حالیہ جو 1 سال کے دوران جتنی بھی گرفتاریاں ہوئی ہیں، جتنے بھی ایجنٹ گرفتار ہوئے ہیں، سب کا تعلق ایران سے نکلا ہے. چاہے وہ انڈیا سے آ کے ایران کا ویزا انہوں نے لگایا، چاہے وہ براہ راست پاکستانی ہے. 30,000 پاکستانیوں کو ایران نے اسی بارڈر بلوچستان کے ذریعے ایران لے گیا، اور ایران سے ان کو تربیت دے کے اس کو شام اور عراق میں استعمال کیا، ہمارے نوجوانوں کو. اب میرا سوال یہ ہے کہ حکومت نے نیشنل ایکشن پلان بنایا، اس پہ عمل کب ہوگا؟ جب میرے نوجوان جائیں گے ایران میں تربیت حاصل کریں گے، یہ واپس آ کے پاکستان میں مجھے پھول دیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. دیکھیں جو لشکر بنائے ہوئے پارا چنار میں ایک گینگ پورا گرفتار ہوا، ایک تربیتی کیمپ جو ہے نا اس کے اوپر سیکورٹی فورسز نے دعویٰ بول دیا اور اس کو جو ہے نا وہ گرفتار کیا. سب کا تعلق وہاں سے تھا. جنہیں یہاں پہ تربیت دی جاتی تھی انہیں آگے بھیج دیا جاتا تھا. عراق میں جو ہو رہا ہے، شام میں جو ہو رہا ہے، یمن میں جو ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں آپ نے بہت ڈیٹیل سے بتائی تھی. اور ایران اگر مداخلت کرتا ہے تو برملا پاکستان کو کہنا چاہیے، پاکستان میرا بھی یہی اور تنبیہ کرنی چاہیے. اس بات پہ تو میں اتنا کہوں گا کہ پاکستان کو اب ہم جس نہج پہ پہنچ چکے ہیں، یہ ہمارے سامنے عراق کی صورتحال ہے، یمن کی صورتحال ہے. یو این میں گئے، کیوں بلوچستان کا نام نہیں لیا ہمارے وزیر اعظم صاحب؟ بتاتے نا، جب ایجنٹ پکڑا ہے یادیو کو، جو پکڑا ہے اس کو بتائے نا، وہاں پہ جا کے بولتے نہیں ہے. جب آپ کے اوباما کے سامنے جاتے ہیں ہاتھ کانپ رہے ہوتے ہیں، لکھے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں. جب آپ کا وزیر اعظم اس طرح کا ہوگا، جب آپ کی لیڈرشپ اس طرح کی ہوگی، تو مجھے بتائیں کہ کس طرح ملک چلے گا. یہ ڈیٹیل تو معذرت سے میں نے اسی لیے بتائی ہے کہ مستقبل ان کا ہے، تاکہ ان کی ایک توجہ ہم مبذول کرائیں کہ دیکھیں خارجہ پالیسی نہیں ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ. انہیں تو 16 سال ہو گئے، انہوں نے بڑی تیاری کر لیا. ان سے ہمیں امید ہے کہ آئندہ یہ بات کریں گے. دیکھیں کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ سعودی عرب ہے، ہمارے ملک میں مداخلت کر رہا ہے، ہمیں برملا انہیں کہنا چاہیے. یہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے، پاکستان سے بڑھ کر ہمارے سامنے کوئی ملک نہیں ہونا چاہیے. بالکل صحیح آپ نے کہا. اس میں کمزوری ہے ہماری خارجہ پالیسی کی جو نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، ایک ہے جو حکومتی جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل اس سے عوام مایوس ہے، کیونکہ عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی. اگر مجھے عوام تو مایوس ہو چکی ہے لیڈرشپ سے، لیکن عوام نکل نہیں رہی. عوام جو ہے وہ باہر اپنے اظہار نہیں کر رہی نا. اب یہ بات ہے کہ آپ کو ایک بات بتاؤں نا، یہ کوئی آپ کسی کو ٹائم فریم نہیں دے سکتے جدوجہد کا. آپ دیکھ لیں آج ہم جس مقدس زمین پہ بیٹھا ہوں مدینہ، یہاں پہ جو ہے وہ 13 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 سال کتنی جدوجہد کی، آپ سوچیں. تو وہ جدوجہد ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں، امن کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، ایک اپنے اخلاق کے ساتھ. آپ لوگوں کو ویژن دیں. آج دنیا میں اتنے زیادہ مسلمان ہیں تو دیکھیں آج تک ان کا دین اور ان کا فلسفہ پھیلتا جا رہا ہے. تو پاکستان کے اندر بھی یہ ناممکن نہیں ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ ہم جو ہے وہاں پہ انصاف کا قانون لے کے آئیں گے. عدالتوں میں انصاف ہوگا. یہ نہیں ہوگا کہ جج جو ہے وہ عدالت میں اس طرح کہے. اساتذہ کا احترام ہو اور وہاں پر جو ہے وہ امیر اور غریب کا فرق ختم ہو، ایک جیسی اپرچونٹیز دیں. تو پاکستان میں بہت کچھ ہے. پاکستان اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. سر ہم اپنے اگلے بات کی طرف چلتے ہیں کہ آپ نے
جب بات کی اب لیڈرشپ کی ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پاناما لیکس ہمارے سامنے سب سے بڑا اس وقت ایشو ہے، اور آپ 30 اکتوبر کو اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، اور خان صاحب یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ اس دفعہ دھرنا نہیں دھرنا پلس ہوگا. تو اس دھرنا پلس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اور بار بار جب بھی تحریک انصاف بات کرتی ہے ہم اسلام آباد میں دھرنا دیں گے تو ایک بیرونی ہاتھ یا امپائر کا نام لیا جاتا ہے. آیا آپ کا امپائر کے ساتھ کوئی تعلق قائم ہوا ہے؟ سر اگر تعلق ہوتا تو آج وزیر اعظم جو ہے نا وہ دھاندلی نہیں ہوتی ہمارے خلاف اور گئے ہوتے. لوگوں کے مینڈیٹ کو اس طرح جو ہے کچلا نہیں جاتا. پوری دنیا سے جو ہے وہ جو بیرون ملک جو پاکستانی رہتے ہیں وہ بیچارے آئے جاتے ہیں. دیکھیں آپ پھر وہی سسٹم میں رہتے ہوئے آپ اگر وہی کرو گے جو ابھی کر رہا ہے یس مین نہیں بن سکتے خان صاحب. فرق کوئی بھی نہیں ہے، کوئی فرق نہیں رہے گا. اور جو ویژن اور جو سوچ لے کے آئے وہ جب آپ اپلائی نہیں کر سکو پھر وزیر اعظم بننے کا کیا فائدہ؟ 2 دفعہ پہلے بھی خان صاحب کو خود کہا گیا ہے کہ آپ بنو، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کی ووٹوں کی طاقت سے آؤں اور ان کو جواب دوں، نہ کہ کسی اداروں کو اور کسی چیز کو میں جواب دوں. آج امریکہ اور جو بڑی قوتیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ نعوذ باللہ لوگوں کا تو قبلہ و کعبہ وہ ہے. اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہونا چاہیے اور پوری جدوجہد کے ساتھ دینے و کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو اگر ہم اور آپ مخلص ہو کے ایک چیز کریں گے، اپنے ملک کے لیے جدوجہد کریں گے اور وہاں پہ انصاف کے لیے اور اس کو بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، لوگوں کی انسانیت کے لیے، تو پھر لوگ آپ کے پاس آئیں گے. آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے. پورے پاکستان سے نوجوان اٹھ کے آتے ہیں خان صاحب کی کال پہ، اور آپ دیکھیں گے کہ 30 اکتوبر کو انشاءاللہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. خان صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم اس حکومت کو پھر چلنے نہیں دیں گے. جو وزیر اعظم ہڈرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، کتنے مہینے 6 مہینے سے مسلسل ہم پوچھ رہے ہیں کہ آپ صرف بتائیں اس کا ریسورس کیا تھا پیسوں کا. آپ نے آپ کے بچوں نے جھوٹ بولا، دونوں نے. کوئی کہتا ہے کہ میں کرائے کے پاکستان سے پیسے لیتا ہوں، بیٹی کہتی ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں. وہ تو دنیا ساری سنی ہے، لیکن ایک سوال یہاں پہ بنتا ہے. آپ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں، آپ اسلام آباد کے 13 مقامات پہ دھرنا دیں گے، دھرنا پلس دیں گے، اسلام آباد کو جام کر دیں گے. اس کے متبادل میں یہ ہوگا کہ حکومت مشینری جام ہو جائے گی، حکومت گر جائے گی. حکومت گرنے کے بعد کیا پالیسی ہے؟ حکومت گرنے کے بعد دیکھیں ہم نے پہلے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو اسمبلی کے اندر سے ان کو سائڈ پہ کریں، کسی اور بندے کو لائیں اور فری اینڈ فیئر تحقیقات کریں اس کے بارے میں. کمیشن جو آپ کی اپوزیشن نے جو بنائی ہے پیش اسلام آباد کو جام کیا ہے، کمیشن سے تو ہم سر پکڑ کے بیٹھے ہیں. جو بھی کمیشن بنا ہے اس بات کو میں آگے لے کے چلتا ہوں. جب آپ اسلام آباد کو جام کر دیں گے، اسلام آباد جب جام ہو جائے گا، اسلام آباد بند ہو گیا، حکومت گر گئی. حکومت گرنے کے بعد کوئی تیسری قوت ایسی آ جاتی ہے جو آپ کو بھی دیکھیں ہم کسی بھی تیسری قوت کے اس میں حق میں نہیں نہیں سر. اگر وہ قبضہ کر لیتے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اس طرح تو قبضہ نہیں ہوتا. ہم پہلے بھی 126 دن کا ہم نے دھرنا دیا، کوئی ہم قبضے کی طرف نہیں گئے، نہ ہم کسی کی طرف گئے. بہت بڑی پاور تھی ہمارے پاس. پاکستان کی کیا دنیا کی تاریخ میں 126 دن کا دھرنا کسی نے نہیں دیا. پرامن دھرنا جس کے اندر جو ہے عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان آتے رہے اور وہ جو ہے وہ ایک تبدیلی کی خواہش میں آتے رہے. آپ دیکھیں نا، میں اگر اپنا گھر، اپنے بچے، اپنے والدین کو چھوڑ کر 126 دن رہا ہوں تو ایک نئے پاکستان کی امید سے رہا ہوں وہاں پہ کہ ہم انشاءاللہ اس پاکستان کو بدلیں گے. صرف گھر میں تو میرے شکر اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ چیز پوری. آخری سوال یہ ہے کہ وہ تو انشاءاللہ بعد کی بات ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا. لیکن جو آپ دھرنا دیں گے، جو آپ جو ہے نا حکومت کو جام کریں گے، پہیا جام کریں گے، تو اس میں معیشت کے اوپر اثر نہیں پڑے گا؟ پاکستان کی جو معیشت ہے سر، معیشت کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں. نہیں، جب کارخانے بند ہیں، ہم تو دیکھیں ہم 6 مہینے سے مسلسل وہی لوگ جن کے کاروبار بند ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ان سے ہماری جان چھڑاؤ. وہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں. آج دکاندار رو رہا ہے، آج امن نہیں ہے، آج تاجر اغوا ہو رہا ہے. آج اس پاکستان کے اندر جو ہے وہ بچے محفوظ نہیں ہیں. آپ کے لاہور میں جو ہے بچے اغوا ہو رہے ہیں، کوئٹہ کے اندر دھماکے ہو رہے ہیں، کراچی کے اندر کیا سچویشن ہے آپ دیکھ رہے ہو. تو یہ کس کی رسپانسبلٹی تھی؟ ان حکمرانوں کی رسپانسبلٹی تھی. آج وہ بیزار ہو کے جو ہے ہم خان صاحب جو ہے جدھر جا رہے ہیں عوام ان کے پاس آ رہی ہے کہ خدا را یہ جان چھڑاؤ. یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کا صرف سوچتے ہیں، اپنے خاندان کا سوچتے ہیں؟ تو ایک طرف 18 کروڑ عوام کا کیوں نہیں سوچتے ہیں؟ ایک طرف ہم جمہوریت کہتے ہیں کہ جمہوریت اچھی ہے، ملک کے لیے بالکل اچھی ہے. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں لوگوں کے مینڈیٹ کو کچل کے آئے ہیں. یہ تو دھاندلی کی پیداوار ہیں، کرپشن کی پیداوار ہیں. یہ کس طرح کا الیکشن تھا؟ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن 2013 کا الیکشن تھا. رات کو تقریباً 10 بجے تک میں ٹی وی میں آگے تھا. اس کے بعد جو ہے پتہ نہیں کیا ہوا، 4 دن رزلٹ روک دیا. اور جو
باپ اور دادا کے دور سے سیاست کرتے آ رہے ہیں، نواز شریف کے رائٹ ہینڈ ہے محمود خان اچکزئی صاحب، ان کا اعلان ہو گیا. آپ محمود خان اچکزئی صاحب کے مد مقابل بھی رہے ہیں. انہوں نے ابھی کل کشمیر کی پالیسی کی بات کرتے ہوئے وہ جب بولتے ہیں پاکستان کے ہمیشہ خلاف ہی بولتے ہیں. آخری بات ہمارے پاس، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے ہمارے اس چینل کے ذریعے؟ جی میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ بلوچستان کے نوجوانوں کو، بلوچستان کی اور پورے پاکستان کے نوجوانوں کو، کہ ہم میں جو ہے وہ جدوجہد سے ہی سب کچھ ملے گا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوجہد کر کے پوری دنیا کے لیے ایک راستہ رکھا ہے کہ جب تک آپ محنت نہیں کرو گے، اپنے حالات خود نہیں بدلو گے، کوئی آپ کے حالات نہیں بدلے گا. تو پاکستان ایک اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت خوبصورت ملک دیا ہے. صرف ہمیں ان چھوٹے چھوٹے جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جو اپنے پیٹ کے لیے باہر پیسہ لے کر ہمارا جا رہے ہیں، خون چوستے ہیں اور کبھی بھی اداروں کو بننے نہیں دیتے، تباہ کر دیا انہوں نے پاکستان کے اداروں کو. تو ہم یہ نوجوان جو تقریباً 55% ہے پاکستان کا، وہ اگر ایک متحد ہو جائے اور وہ اس ملک کو بدلنے کے لیے خان صاحب کا ساتھ ابھی بھی دے رہا ہے. اور دوسری بڑی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف. میں یقین سے کہتا ہوں کہ پورے پاکستان کو انشاءاللہ اسلامی فلاحی ریاست بنانے میں بھرپور کوشش کر رہی ہے تحریک انصاف، اور انشاءاللہ بنا کر دم لے گی. تھینک یو ویری مچ قاسم خان سوری صاحب، آپ نے وقت دیا، بہت مہربانی. یہ تھے جی قاسم خان سوری صاحب، اور میرے کو ہوسٹ تھے یہاں پہ عبداللہ عالم زیب صاحب. ناظرین، بہت اچھی باتیں ہوئیں، لیکن جو امت کا اتحاد ہے وہ قائم رہنا چاہیے. ہم ایک نقطے پہ آج بھی متفق ہو سکتے ہیں. ہمارا کعبہ ایک ہے، ہم ایک سمت میں رخ کر کے آج بھی جہاں بھی دنیا میں مسلمان سجدہ ریز ہوتے ہیں، ہمارا مرکز ایک ہے اور یہی ہماری پہچان ہے. ہم اس مرکز پہ آج بھی متفق ہو سکتے ہیں. اپنے ہوسٹ جہاں زیب مناس کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے پروگرام کے ساتھ، نئی شخصیت کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم.